حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رجب بٹ، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان دونوں کا نام آپس میں کیوں لے رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پاک ہستی، اتنی بادشاہ ہستی، اتنی شہنشاہ ہستی، اور ایک عام سا انسان رجب بٹ۔ تو میں بیسیکلی نام لے کیوں رہا ہوں، نام لینے کا مقصد کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ سب کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ رجب بٹ ایک عام سے انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت دی ہے، عزت دی ہے۔ ابھی ہم اس چیز کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں کہ جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ کیا ہے۔ بیسیکلی ابھی ہم اس چیز کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں، اور ہم ایک بالکل ان بائسڈ ہو کے نا ان چیزوں کا نا آپس میں موازنہ کریں گے، تقابل کریں گے، اور چیزوں کو سمجھیں گے۔ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ بیسیکلی انسان کو کتنی چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنا چاہیے، کتنی چیزوں کو باؤنس بیک کرنا چاہیے، کتنی چیزوں کے ساتھ چلنا چاہیے، اور کتنی چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ساتھ میں کتنی چیزوں کو اپنے اندر رکھ کر ان کے ساتھ انفلوئنس ہو کر اپنی زندگی گزاری جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں آپ سب سے یہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے نا ہم رجب بٹ کی زندگی بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک ہائپ ہے وہ، ٹھیک ہے، اور فیم آ گئی ہے، شہرت آ گئی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز عطا کر دی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراقوں کو پلٹیں اور ہم بیک میں جائیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں تھے، تب بھی بہت زیادہ کہا جاتا ہے، تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی تھی وہ بہت زیادہ دلیر تھی، بہت زیادہ بہادر تھی، بہت زیادہ شہنشاہ تھی، بہت زیادہ عظیم تھی، یہاں تک کہ شیطان، یہاں تک کہ روحیں، یہاں تک کہ زمین ان کے چلنے سے، ان کے دیکھنے سے، ان کے صرف بات کرنے کے انداز سے اور ان کے رہن سہن کے انداز سے لرز جاتی تھی، ڈر جاتی تھی۔ آج بھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے میرا دل ڈر جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پاک نے ایسی بہترین ہستی دنیا میں نازل فرما کر ہم پہ شفقت فرمائی، ہم پہ رحمت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے پہلے جب اسلام نہیں لائے تھے تو ہوا کیا تھا؟ صلح حدیبیہ کے ایک موقع تھا، میں اس کے اوپر بھی آؤں گا۔ اب ہوا کیا تھا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی ایک ٹیم بلڈ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک برانڈ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ آپ اس کو نافذ کریں، اور اس میں ایمان کی کیفیت کو، ایمان کی طاقت کو آپ استعمال کریں اور اس کو اپنے بروئے کار لیں، تاکہ آپ دنیا پہ چھا جائیں اور دنیا پہ فاتح ہو جائیں۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان تھے، بہترین انسان تھے، بہترین انسان تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا ہے، اور اگر ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز کو، ان کے طریقہ کار کو اگر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اتنی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ہمیں سیاسی اسٹریٹجیز سکھائیں، معاشی اسٹریٹجیز سکھائیں، معاشرتی اسٹریٹجیز سکھائیں، مذہبی اسٹریٹجیز سکھائیں، انہوں نے کیا کیا نہیں سکھایا۔ سوال تو اس چیز پہ پیدا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کنسیڈر کریں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں اور آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ ان سے کیا سوال کریں گے؟ تو جن سے سوال کیا گیا تھا وہ خاموش تھے، بالکل کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں سب کچھ ہمیں بتا کے گئے ہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو دیکھیں یہی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ قرار دے دی گئی ہے تو ہمیں ان کی زندگی کا ہر ایک پہلو ماننا ضروری ہے۔ اب ہوا کیا تھا، اگر ہم تاریخ میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اسلام کو بلڈ کرنے کے لیے ایز اے برانڈ پوری دنیا میں اس کو فاتح کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو بیسیکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیم بلڈ کر رہے تھے، اور اس ٹیم کے لیے ایسے دلیر لوگ چاہیے تھے۔ اگر آج بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی ٹیم بنانی ہوتی ہے، کوئی آئی ٹی ٹیم بنانی ہے، کوئی کرکٹ ٹیم بنانی ہے، کوئی فٹ بال ٹیم بنانی ہے، یا کوئی انڈسٹری ٹیم بنانی ہے، آپ نے کوئی بھی ٹیم بنانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، بیسیکلی ایک تگڑے لوگ رکھنے ہوتے ہیں، اچھے لوگ رکھنے ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ رکھنے ہوتے ہیں، طاقتور لوگ رکھنے ہوتے ہیں، دلیر لوگ رکھنے ہوتے ہیں، بہادر لوگ رکھنے ہوتے ہیں، ذہنی کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی کو استعمال کرنے والے لوگ رکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب خصوصیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر
پائی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جاتے تھے تو اوبیسلی دلیری تھی، صرف انہی کچھ خصوصیات کی بنا پہ، ان کی دلیری کی بنا پہ کہ ایک ٹیم اچھی بلڈ ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے وسلم کے دل میں ڈالا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی ٹیم کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دعا مانگنا شروع کر دی، بہت زیادہ دعائیں مانگی کہ کاش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ ٹیم کے اندر آ جائیں تاکہ اسلام کو فروغ ملے، اسلام کو عزت ملے، مزید جلا بخشے، اسلام بہت اچھے سے سرخرو ہو۔ اس سب میں ہوا کیا؟ بیسیکلی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا پتہ لگا کہ اسلام کا بول بالا ہونے جا رہا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ذکر اذکار فرما رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، وہ بہت زیادہ تپش میں آ گئے، بہت زیادہ غضب میں آ گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نعوذ باللہ تلوار اٹھائی اور اپنا ارادہ باندھ دیا کہ آج میں اس مصطفیٰ کو قتل کر کے آؤں گا، نعوذ باللہ شہید کر کے آؤں گا۔ یہ ہمارے لیے بہت دل دہلانے بات ہے کہ ایک انسان جو الحمدللہ ثم الحمدللہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، لیکن ایمان سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے دین اسلام کو سرخرویت حاصل ہوئی ہے، وہ اس دنیا میں ایک نمونہ بن کے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے پہلے ان کو مارنے جا رہے تھے، قتل کرنے جا رہے تھے، شہید کرنے جا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجیز کو، اللہ تعالیٰ کی جو تدابیر ہیں ان کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ان کو ارقم بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے عمر، تو کہاں جا رہا ہے؟ اتنا تو لال ہوا پڑا ہے اور تو نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، لگتا ہے کسی لوگوں کو تو مارنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کر دوں گا، آج میں مصطفیٰ کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو ارقم بن زید کہتے ہیں کہ اے عمر، سب سے پہلے اپنے گھر جا کے تو دیکھ، تیرے گھر میں جو تیری بہن بیٹھی ہے، فاطمہ بیٹھی ہے، اس کو تو جا کے دیکھ، وہ دین اسلام قبول کر چکی ہے، وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا ہے اس کو، وہ اس کو پڑھ رہی ہے، اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، نبی نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا یہ بات سنی، وہ بہت زیادہ غضبناک ہوئے، انہوں نے یو ٹرن لیا اور وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے، غضبناک ہو کے انہوں نے دیکھا دروازے میں فاطمہ کھڑی ہے۔ فاطمہ سے پوچھا کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ فاطمہ نے کہا جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو نے اسلام قبول کیوں کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، آپ بھی اسلام قبول کر لیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کی آخرت میں نجات بھی ہے۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زور سے تھپڑ مارا۔ یہ دیکھتے ہوئے ان کے جو بہنوئی تھے، حضرت فاطمہ کے جو شوہر تھے، وہ بھاگے آئے، انہوں نے ان کی بچانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی گھائل کر دیا، ان کو بھی ذرا جو تلوار کا جو کوریج تھا اسے مارا یا پھر چیرے دے دیے۔ اب ہوا کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عمر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ حضرت فاطمہ ڈٹی رہیں، مسلسل ڈٹی رہیں۔ انہوں نے کہا تیرا بھائی اتنا دلیر ہے، اتنی پاور ہے، اتنی شان ہے، سردار ہے، میرے گھر کی جو بہن ہے، میرے گھر کی جو عورت ہے وہ اسلام قبول کر کے لے آئی ہے، میں جس چیز کا خاتمہ چاہ رہا تھا وہی میرے گھر سے شروع ہو گیا ہے، تو میں تو اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن وہ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ جو فاطمہ ہے وہ مسلسل ڈٹی ہوئی ہیں۔ کیا تھا؟ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی قوت تھی، ایمان کی روشنی تھی، ایمان کی آشنائی تھی، ایمان کی لذت تھی، وہ پاور تھی نا۔ پاور بہت بڑی چیز ہے اس دنیا میں، وہ کسی بھی لحاظ سے، وہ مالی لحاظ سے ہو، وہ روحانی لحاظ سے ہو، وہ ایموشنل لحاظ سے ہو، وہ انٹیلیجنس کے لحاظ سے ہو، یا وہ تعلقات کی بنا پر ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، جو پاور ہے وہ بہت بڑی پاور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہوں کہ مسلسل جو میری بہن ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، تو کچھ نہ وہ ہل گئے اندر سے، یہ ہو کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں نا اب اسلام قبول کر لوں۔ اچھا، کہانی نا یہاں سے شروع نہیں ہوتی، بیسیکلی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہٹ پہلے لگی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر کو رو کے دعاؤں میں مانگتے تھے، ایک دفعہ حضرت عمر جا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تنگ کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کر رہے ہیں۔ دعا میں کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ عمر کو ہدایت بھی دے اور عمر کو دین اسلام کے لیے چن لے، عمر کے دل میں ہدایت دے دے اور عمر کے دل میں ایمان کی قوت دے دے، ایمان کی روشنی دے دے، ایمان کی نور دے دے۔ حضرت عمر ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں آیات نازل فرماتی، سورۃ الانشقاق کی آیات ہیں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ۔
آیات کا جو مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہو گیا ہے تم ایمان نہیں لاتے، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ تمہاری حالت بدل ڈالے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونے کا کہا گیا ہے، اور جب حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے تب آیت اتری نا واللہ اعلم بما یوعون، کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے دلوں کے اندر جو بات چل رہی ہے، بات گھوم رہی ہے، بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی واقف ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پہلا وہاں پہ ہٹ ہو گیا۔ تو پہلی ہٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ ہوئی تھی، اور جب دوسری ہٹ ہوئی نا وہ وہاں پہ ہوئی تھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی قوت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بالکل ڈٹی رہیں۔ حضرت عمر کا دل کر گیا کہ مجھے پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ مجھے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا عمر ایسے نہیں، تو وضو کر کے آ، تو ناپاک ہے اس ٹائم، وضو کر کے آ پھر میں تجھے قرآن پڑھاؤں گی۔ یقین مانے جب حضرت عمر وضو کر کے آئے تو قرآن سنایا گیا، قرآن پڑھایا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کو آ گئے تھے کہ میں کیا کرتا رہا، غفلت کی زندگی گزارتا رہا، کیا کرتا رہا۔ انہوں نے ارادہ باندھ دیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر دربار میں حاضر ہو کر، حاضری دے کر وہاں پہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے انشاءاللہ اسلام کو فروغ دینا ہے، اسلام کو ترقی دینی ہے، اسلام کے ساتھ چلنا ہے، اسلام کا جو قلعہ ہے وہ فتح کرنا ہے، اسلام کو بلند و بالا کرنا ہے۔ یہاں پہ میں ایک شعر کہنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھ کو سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، جو سمجھ کو سمجھ کی سمجھ سے نہ سمجھ پائے وہ سمجھ کی سمجھ سے نہ سمجھ ہے۔ اسی کے ساتھ ایک حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کا تھوڑا سا زیادہ واضح ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، جو پا گیا وہ پا گیا، جو جاہل رہا وہ جاہل رہا۔ تو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ چکی تھی، ان کو ہدایت مل چکی تھی، ان کا دل لرز چکا تھا، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی ایمان میں، اللہ تعالیٰ کے نور میں بدل چکا تھا، اور ان کا جو دل تھا وہ قلب سلیم بن چکا تھا۔ اب یہ قلب سلیم، یہ پاور، اس کے بارے میں چل کے آگے بات کرتے ہیں۔ اب جب ہوا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار گلے میں لٹکائی اور چل دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینے۔ انہوں نے کہا کہ میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تھا، لیکن میں مجرم بن رہا ہوں، اب میں مجرم بن گیا ہوں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ماریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا تھا ہی نہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دربان آ گئے، انہوں نے کہا کہ عمر آیا ہے۔ نبی نے کہا آنے دو، انہوں نے کہا عمر آیا ہے، تلوار لے کے بھی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا جو دروازہ ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل عظیم ہے، قلب عظیم ہے، وہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الخلقی تھے، اکمل الخلقی تھے، اجمل الخلقی تھے، اکبر الخلقی تھے، اشرف الخلقی تھے، انور الخلقی تھے۔ دربان نے ان کو آنے دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، گڑ گڑائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا ایک جملہ کہا کہ اے عمر، میں تیری جو دلیری تھی، بہادری تھی، اس سے میں امپریس ہو کے میں نے تجھ کو اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے آج تجھے میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے، تو آجا ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی طاقت سے، اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن تھا، جو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دین کے لیے اپنا تن دن من خرچ کر دو، تو حضرت عمر نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی طاقت سے 22 مربع کلومیٹر کی زمین، یعنی تقریباً آدھی دنیا کی جو سلطنت تھی وہ اپنے سر کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر میں اتنی عاجزی آئی، اتنی انکساری آئی، بہت زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، انہوں نے اپنا تن دھن من یہ سب کچھ لگا دیا۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی ہسٹری، چھوٹی سی تاریخ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ ان جیسا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اے عمر تیرے جان نثار، میری جان تیرے پر قربان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر میری جان قربان۔ اب رجب بٹ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں رجب بٹ کو اللہ تعالیٰ نے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن طاقت دی ہے، پاور دی ہے، فیم دی ہے، شہرت دی ہے، دولت سے مالا مال کیا ہے، ہر چیز دی ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اس کو۔ اور ابھی ہم تھوڑا سا ان بائسڈ ہو کے بات کریں تو یہ پاور ان کے لیے نا بہت زیادہ اس وقت فائدہ مند بنی ہوئی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مطلب ہر طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تعلقات ان کے مضبوط ہیں، وہ اس ٹائم کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن ذرا تاریخ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بھی کچھ ایسی تھی۔ میں کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن میں صرف اس چیز کی نمائندگی کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانگنا تھا
تو وہ بھی اسی طرح کا مانگنا تھا. ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ہم نے آنا ہے نا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل دیکھیں کہ ہر کوئی تنقید کر رہا ہے. ہمارا اسلام ہمیں تنقید بالکل بھی نہیں سکھاتا، بالکل بھی نہیں سکھاتا. ہر کوئی تنقید کر رہا ہے، مسلسل تنقید کر رہے ہیں کہ اگر وہ فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، انہوں نے بہت سارے جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یا بہت سارے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس سے لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہے وہ خراب ہو رہی ہے، یا اس طرح کی تنقیدی باتیں میں کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ میری یہ ویڈیو تنقید نہیں تھی، بالکل اصلاحی اور بالکل کھلے دل والی ویڈیو تھی تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اسے محسوس ہوں، دل سے لگائیں، ملحوظ خاطر رکھیں اس چیز کو. اب کیا ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا نا، تو سب دعا مانگے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عمر کو مانگا تھا دین اسلام کے لیے، تو ہم بھی ویسے ہی بالکل رجب بٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ اس کے دل کو بدل دے، اس کے دل کے اندر ایمان ڈال دے، اس کے دل کو ہدایت دے دے، اس کے دل کو نور ایمان سے منور کر دے. یا اللہ اس کو اپنے لیے چن لے، یا اللہ اس کو تو بہترین دین کی دولت عطا فرما، یا اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، یا اللہ تو اس انسان سے کام لے، یا اللہ اس سے بڑے بڑے کام لے تاکہ یہ بھی اپنا دھن من تن جو بھی ہے یہ اسلام کے لیے فکس کر دے، اسلام کے اوپر لگا دے. بالکل میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کے لیے انسان کے لیے دعا کریں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت محمد نے دعا کی تھی نا، دعا فرمائی تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نا بہت فوج تھی، ایک اسٹریٹجی تھی نا، بہت فوج تھی ان کے پیچھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیسیکلی اسٹریٹجیز تھیں وہ صلح والی تھی. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر، آپ کو پتہ ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر کافر لوگوں سے، کفار سے ایک تعلق بنایا تھا، نہ ان کی چیزوں پہ کمپرومائز کیا گیا تھا، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ویلیوز پر کمپرومائز کیا تھا. کسی چیز میں بھی کمپرومائز نہیں ہوتا، لیکن ایک صلح ہو گئی تھی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، بھلے وہ جس مسلک سے، جس تقریب سے، جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی آپس میں جڑ جائیں، وہ کانٹینٹ اس طرح کا پروڈیوس کریں لیکن لوگوں کے دلوں کو تقویت پہنچے. لیکن مسلسل ہی ایک بانٹے جانے والی چیز، بانٹے جانے والی جو تقاریر ہیں، تحریریں ہیں، بانٹے جانے والی جو باتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. تو آپس میں وہ بھی ملیں اور ہم ایسے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. اس ویڈیو میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، رجب بٹ اور میرے بہت پیارے بھائی ہیں، میرے شہزادے بھائی ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے ملیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں کھلے دل سے ملیں اور انشاءاللہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، درمیانی راستہ نکالیں گے. کچھ آپ ہمیں سکھائیں گے، کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ سب اس کے لیے دعا کریں اور تنقید نہ کریں. تنقید سے نا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جو علیزہ شاہ تھی، وہ بھی پہلے جو ڈراموں میں آتی تھی تھوڑا سا اچھا لباس پہن کے آتی تھی اور اس کی جو شرافت تھی وہ تھوڑی سی قائم تھی. لیکن اب آپ دیکھیں سارے ہی جانتے ہیں، اس میں کہنے کی کوئی بات نہیں ہے، اچھے اور برے کی سب انسان کو تمیز ہوتی ہے اور سب کو پتہ بھی ہوتا ہے. بس جو اچھے ہوتے ہیں وہ اچھی بات کرتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں وہ پھر بری بات کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے نا اس کو بھی فرسٹریٹ کر کے، اس کا اپنا بھی کوئی مسئلہ ہوگا لیکن ہم لوگوں نے بھی تنقید کر کے نا اس کے ذہن کو نا بالکل فرسٹریٹ کر دیا ہے. اب وہ فرسٹریشن کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. جب رجب بٹ اللہ تعالیٰ کے لیے جو وہ چیزیں پروڈیوس کرے گا، میں مانتا ہوں اس کے دل میں نا بھی یہ بہت بڑی چیز باقی ہے. ابھی اس کے دل میں نا جو اسلام کی جو قوت ہے وہ باقی ہے. وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی کرتا ہے، یہ بھی اس نے کہا ہے. لیکن دیکھیں ڈائریکشن اور عقیدہ تھوڑی سی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو رجب بٹ آپ میرے پیارے بھائی ہیں، آپ آئیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور آپ اگر اسلام کے لیے کام کرتے ہیں تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت خوش ہوں گے، لوگ بھی آپ سے بہت خوش ہوں گے. آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی، آپ کے ساتھ جڑے بہت سارے لوگوں کی آخرت سنور جائے گی، ہم لوگوں کی آخرت سنور جائے گی، جو نئی آنے والی نسل ہے ان کی آخرت سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آپ کی اس قوت کو نا ہم اچھے کاموں میں لگائیں، بہت اچھے کاموں میں لگائیں. آپ لگا رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم مزید اس کو بہتر کریں. غربا کی، یتیما کی، مساکین کی، اور جو فقراء ہیں یا ضروریات زندگی سے دور ہیں ان کے ساتھ ہم ملیں اور ان کے لیے ہم کام کریں. چھوٹی سی زندگی ہے، عیش و عیاشی. دیکھیں جنت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت میں نا آپ کو وہ چیزیں میسر ہوں گی کہ جو دنیا میں نا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی عیاشی بہت اچھی ہے تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی اس چیز کو جانتے ہیں. ہر کسی کا دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ سے نا آپ فیل بھی کر رہے ہوں گے، محسوس بھی کر رہے ہوں گے. تو سوچیں اگر اس کو 1000 ٹائمز ایکس کر دیں، 1000 ٹائم بڑھا دیں تو جنت میں کتنی پیاری چیزیں ہوں گی. جنت میں جو کھانے ہوں گے، جنت میں جو ذائقے ہوں گے، جنت میں جو سواریاں ہوں گی، جنت میں جو لوازمات ہوں گے، جنت میں جو سوغات ہوں گی، جنت میں جو جگہیں ہوں گی، جنت میں جو تکیے ہوں گے، جنت میں جو نہریں ہوں گی، جنت میں جو آبشاریں ہوں گی، جنت کے اندر جو بہت زیادہ بڑے بڑے درخت ہوں گے، بہت زیادہ اس کی چھاؤں ہوگی، جنت میں جو حوریں ملیں گی، جنت میں جو غلمان ہوں گے، اور جنت کی جو لوازمات ہیں، جو اس کی لغزشات ہیں وہ کتنی
کتنی پیاری ہوں گی. تو میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلا کسی تنقید کے آپس میں جڑیں، متحد ہوں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہے، تو یہ چیز لڑنے کی نہیں ہے. ہم تعلیم پہ فوکس کریں، ہم اپنی ٹیکنالوجی پہ فوکس کریں. اور جو بہت اچھے کام کر رہے تھے یوتھ کلب والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساحل ادیم، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، قرآن اکیڈمی والے، النور، الہدا انٹرنیشنل اور JDC، بہت سارے جو لوگ ہیں جو اچھائی کی طرف کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں مزید برکت عطا فرمائے. تو میرا صرف یہی کہنا ہے کہ تنقید کو چھوڑ کے آپ آپس کے تعلقات کو، جو اختلافات والے ہیں، ٹھیک ہے، جھگڑے والے ہیں، ان سب کو چھوڑ کے آپ آئیں، بیٹھیں، مل جل کے بات کریں، ایک پلیٹ فارم پہ اٹیچ ہوں. چھوٹی سی زندگی ہے، آدھی زندگی ہم گزاری بیٹھے ہیں، کیا پتہ قیامت کب آ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں. میرا جو کام تھا پہنچا دینا، تو میں نے الحمدللہ اپنا فرض ادا کر دیا ہے. میں چاہوں گا کہ آگے بھی ایسے کرتا رہوں گا. جو بیسیکلی آج کل یوتھ ہے ان کو وہ بھی ڈائریکشن لیس ہے، دین کے حوالے سے بھی ڈائریکشن لیس ہے، اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ڈائریکشن لیس ہے. آپ سب لوگ مجھے اس بات پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے انشاءاللہ ایک ایسی ڈاکومنٹری بناؤں گا، اتنی بہترین قسم کی ڈاکومنٹری بتاؤں گا جو انشاءاللہ آپ کو ایک ڈائریکشن دے گی اور آپ کو بتائے گی کہ بیسیکلی کرنا کیا ہے. اور انشاءاللہ میں بہت زیادہ محنت کروں گا اس چیز کے لیے. کچھ آپ ساتھ دیں، کچھ ہم ساتھ دیں گے، کچھ آپ سپورٹ کریں، کچھ ہم کوپریٹیو ہوں گے. تو آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھے کام کریں، اور زیادہ اچھے کام کریں، محنت کریں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہو سکتا ہے اپنا تن من دھن لگا دیں. اسی کے ساتھ میں اب اجازت چاہوں گا. کوشش کروں گا کہ میں اپنی آنے والی زندگی میں بہترین کام کروں. دیکھیں، ہر انسان جو ہے وہ گناہ گار بھی ہے، زانی بھی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں ہے وہ اپنے گناہ کا حصہ، زنا کا حصہ کر کے آتا ہے. تو میں خود بھی نیک انسان نہیں ہوں، میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں، میں خود بھی پریکٹسنگ مسلم ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک اچھا مومن بن جاؤں. اور میں دعا کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے دے. تو آپ سب کے لیے بھی ہدایت کی دعا ہے. تو کوشش کریں کہ سب کو ایک دوسرے کے گلے سے ملیں اور گلے سے لگائیں ایک دوسرے کو، اور کوشش کریں کہ نا آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ختم کریں، ایک امت بنے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و ایمان کی زندگی سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شراب پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت میں سرخرو کرے. یہ چیز میں نے بس بتانی تھی. باقی جو یوتھ ہے ان کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے کہ محنت کریں، اور ہم بھی محنت کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی میں آئیں، تعلیم پہ فوکس کریں، اپنے مائنڈس کو نا تھک کریں، ہولو نہ رہیں، ٹھیک ہے. اپنے ذہن یہ چیز نا بہت بری ہے کہ آپ اپنا اسپینڈ ٹائم کم کر رہے ہیں، اٹینشن ٹائم کم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یوتھ کے اوپر ایک اسپیشل ویڈیو بناؤں گا، اس وجہ سے میں کچھ زیادہ الفاظ نہیں کرنا چاہ رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.